اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، اس پر یا اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شک نہیں کرنا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے بے شک۔ وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اعراض کرنے والے لوگ ہیں، منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، کس سے؟ اللہ کی نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیات کا معنی ہے نشانی، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی نشانیاں آتی ہیں اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، اور 12 امام 14 معصومین بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ جب ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کا وہ مقام جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں مانتے، تو پھر وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا۔ کس کو جھٹلایا؟ حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا۔ کون؟ حق۔ تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے ایک جگہ فرمایا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، یعنی جہاں علی ہو وہاں حق ہو، یعنی علی حق ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں، خود بھی حق ہیں، خود حق کے ساتھ ہیں، اور جس راستے پر مولا علی علیہ السلام ہیں وہ راستہ حق ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں؟ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ آپ نے دیکھا تاریخ میں، آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کتنی جنگیں کی گئیں،
اور جنگیں بھی ہمارے ان لوگوں نے کی جو مسلمان تھے، ان کی اولاد کے ساتھ بھی جنگیں کی گئیں۔ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جنگ صفین آپ کے سامنے ہے، جنگ جمل آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جنگیں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے جنگ کرنے کے لیے، کیا وہ حق پر تھے یا رسول اللہ کے حکم کے مطابق مولا علی حق پر تھے؟ تو رسول اللہ نے تو فرما دیا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو جس طرف علی ہوں گے وہی حق ہوگا، اسی طرف حق ہوگا، اور جو ان کے مقابلے میں جنگ کرنے آیا وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے او جی بس وہ دونوں ہی حق پر تھے، دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، ایک حق ہوتا ہے ایک دوسرا باطل ہوتا ہے۔ حق کے مقابلے میں جو بھی ہوگا وہ باطل ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں؟ انہیں ہم نے زمین میں، انہیں جن کو یعنی تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی، اور قوم لے آئے اللہ تعالیٰ، اور سنگت اٹھائی، اور یعنی جنہوں نے پھر نافرمانی کی اور گناہ پر گناہ کرتے رہے اور ضد کر لی گناہوں پر، توبہ نہیں کی۔ جو ضد پر اڑ جائے وہ شیطان ہے، اور جو توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ غلطی تو ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے، معافی مانگنے کا راستہ رکھا ہے، تو توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تو ہم جیسوں کے لیے استغفار ہے، ویسے استغفار پڑھنے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ استغفار وہ بھی پڑھے جو گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہے، وہ بھی پڑھے جس کے بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، وہ پڑھے استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں استغفار کے بدلے اسے یہ نعمت عطا کروں گا اولاد والی، اس کو باغ عطا کروں گا، اس کو نہریں عطا کروں گا۔ یہ ایک آیت مبارکہ کے ترجمہ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ تو استغفار صرف گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہم واضح کرتے چلیں کہ جب 12 امام 14 معصومین استغفار پڑھتے ہیں یا کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے یہ استغفار پڑھا، مولا علی نے یہ پڑھا، امام سجاد نے یہ پڑھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے یہ پڑھا، انہوں نے بھی استغفار تعلیم فرمائے ہیں، پڑھے ہیں اور بار بار تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ ایک دن میں 70 بار کرتے تھے استغفار۔ تو کیا وہ گناہوں کے مقابلے میں کرتے تھے یا گناہوں کی وجہ سے کرتے تھے؟ نہیں، قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ صرف استغفار کا فائدہ گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نہریں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، پانی عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، باغات عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں نعمات موجود ہیں، یہ کیا ہمارے استغفار کی وجہ سے موجود ہیں یا ہماری کو قابلیت ہے؟ یہ ان ہستیوں کے کیے گئے استغفار کے ثمرات ہیں، اس کا فروٹ ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اس کا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اور ایک حجت خدا 12ویں امام ابھی بھی اس زمانے میں اس دنیا میں اللہ کے حکم سے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی تو استغفار کر رہے ہیں، اور ان کے وجود پر نور کی برکت سے نعمات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری کیے ہوئے ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔
تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو. یعنی پھر بھی قرآن کو انہوں نے نہیں ماننا تھا. جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی طرح نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کاغذ پر لکھا ہوا بھی قرآن میں اتار دیتا اور یہ اس کو چھو بھی لیتے کہ یہ آسمان سے اترا ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا. وہ کیا اعتراض کرتے تھے؟ ان پر فرشتے اتارے جائیں. وہ بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا. اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا. انہوں نے برداشت ہی نہیں کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. فرماتے ہیں اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں. اب بھی تو شک میں پڑے، تو اس وقت بھی یہ شک میں رہتے. ایک آیت اور پڑھتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ضرور اے محبوب آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، مذاق کیا گیا، ٹھٹھا کیا گیا. تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے ڈوبی، اور وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے ڈوبی. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مبارکہ الانعام کی 10 آیات پڑھی ہیں. یا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جمیع مرحومین مومنین مومنات جو اس جہان سے رحلت فرما چکے ہیں، ہمارے تمام عزیز و اقربا، اس شہر کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس جہان سے رحلت فرما چکے ہیں، بحق محمد و آل محمد یا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما. اور یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. فضل احمد کو تکلیف ہے یا اللہ آپ کے علم میں ہے. صدقہ پنجتن پاک 12 آئمہ 14 معصومین کا اس کو شفا عطا فرمائے. اور ہمارے اندر جو برائیاں، جو بیماریاں، جو امراض جسمانی اور روحانی اور جس طرح کے بھی موجود ہیں، یا اللہ آپ کے علم میں ہے. 12 امام 14 معصومین کا صدقہ سب دور فرما دیں، سب ختم فرما دیں. ہم سب کو ایسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. تلاوت قرآن کریم روزانہ کرنے کی ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الکریم و 14 معصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.